اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 164 اور 7واں رکوع ختم ہوا ہے، 8واں رکوع جاری ہے۔ چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں بھیجا ایک رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پر تلاوت کرتا تھا اللہ کی آیات، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا تھا، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھلاتا تھا کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، عقل مندی کی، دانائی کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تو اس سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جس وقت تمہیں پہنچی ایک تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے، مثلیہا، اس سے دو چند ان کو، قلتم انا ھذا، تو اب یہ کہتے ہوئے کہاں سے آئی، قل ھو من عند انفسکم، یہ تکلیف تم کو جو پہنچی ہے تمہاری ہی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل کی آیات مبارکہ میں یاد کیا تھا کہ جنگ بدر میں ایک چادر یا ایک تلوار غائب ہو گئی تھی، جس کا الزام بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اب بظاہر مسلمان تو اس میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن منافقین نے اس میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی کہ تاکہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائیں، ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، وہ جو اطاعت کا جذبہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ آدمی جو خود اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر تم اس کی برابری اس مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سوچ میں سے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مان رہے ہو، کہا کہ اس کو اور اس کو آپس میں کیا نسبت ہے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہیں، اور آپ یہ جو کافر ہیں، منافقین ہیں، جو آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا غصہ کمایا ہے، جنہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، زندگی میں انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، اللہ کا غصہ کمایا ہے اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ دیکھو کہ یہ نہ کہو کہ اللہ کو کسی چیز کا پتہ نہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے ہیں، اور یہ نہیں کہ سب برابر ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا سب برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں درجات ہیں اور ان درجات کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یعنی ایک اعتبار سے درجات تو یہ ہیں کہ جنت میں درجات ہوں گے، دوزخ میں بھی درجات ہوں گے، ہر ایک دوزخی کو اپنے اعمال کی بدولت اس کو سزا ملے گی، کفر ہے اور کفر کے اندر جتنا آگے گیا ہے، جتنے اسلام دشمنی کے اندر آگے جائے گا، اتنی سزا سخت ہوگی۔ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی درجات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں ان کے دل گناہ کی طرف کم مائل ہوتے ہیں، وہ گناہ کم کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ زیادہ کرتے ہیں،
بہت سارے اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسے جو 4 وقت کی پڑھتے ہیں، کوئی ایسے جو 3 وقت کی پڑھتے ہیں، کوئی ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسے جو جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایسے جو عید تک نوبت آتی ہے اس کے علاوہ چھٹی، اور بیچارے کوئی ایسے بھی ہیں جو عید تک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح طمع و لالچ کے اندر جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، دیکھو یہ طمع و لالچ کے اعتبار سے درجات ہیں لوگوں کے، سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لالچی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کہا ایسے نہیں ہے، یہ درجات سب لوگ اس اعتبار سے برابر نہیں ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چیز رکھ لی ہوگی کہ تک یہ اچھی چیز ہے تک میں اپنے لیے رکھوں، کہ ایسی چیز نہیں ہے، آپ ایسی توقع مت کرو۔ اور پھر آج کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے، اور اس جیسی پہلی بھی آیت گزر چکی ہے، اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے، پہلے اس پارے کے آخر میں مسلمانوں پر احسان اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسے نفس کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رہبر رہنما بنا کر بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ دیکھو اگر جن یا کوئی اور مخلوق اس میں سے پیغمبر آتا اور وہ ایسے معجزات اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جو مخلوق اور ہے ان کے ہاں یہ کر سکتے ہوں گے، ہم تو اس سے عاجز ہیں، یہ ہمارے لیے رہبر رہنما تو نہیں بن سکتے، ہمارے لیے نمونہ تو نہیں بن سکتا، ہم اس مخلوق میں سے تو نہیں ہو سکتے، جو کام وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ ایسا نبی جس کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہو، جس کی زبان آپ سمجھ سکتے ہو، جس سے بات چیت کر سکتے ہو، عادات و اخلاق تمہارے ایک ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ ایک ہے، کھانے پینے کا طریقہ ایک ہے، جیسے آپ کی ضروریات ایسے ان کی بھی ضروریات ہیں، گویا آپ ہی میں سے جو ہے نا وہ اللہ نے ایک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی کا رتبہ دیا ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان سے مسئلہ سمجھ سکیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اب مثلا ایک آدمی ایسا ہے، ہم میں سے کسی کو چائنا کی زبان آتی نہیں ہے، اب چائنا کا آدمی یہاں پر آ کے بیٹھ جائے، اب اس کو ہماری زبان نہیں آتی، ہماری زبان ہمیں اس کی زبان نہیں آتی ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کار، ان کی جو سوسائٹی ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، وہ اور ہیں، ہمارے اور ہیں، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو کہا ایسا نبی جو آپ کا ہم زبان بھی ہے، آپ کا ہم کلام بھی ہے، ہم پلب بھی ہے، پھر پہلے سے آپ ان کو جانتے ہو، یہ نہیں کہ اچانک آپ کو مسلط کر دیا گیا، پہلے سے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہے، کس قسم کا، کس کیٹیگری کا آدمی ہے، کس جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ بھئی اس کا پتہ کرواؤ، سکیورٹی چیک کرو، بھئی کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی بات پہ اعتماد کریں بھی یا نہ کریں، کیونکہ نبوت کا دعویٰ اور اللہ کی طرف سے احکامات کا پہنچانا اور یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں ہے، کوئی مذاق تو ہے نہیں ہے۔ تو کہا آپ ہی ان میں سے پیغمبر بنا کے بھیجے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، اور بچپن سے لوگ ان کے مداح ہیں، بچپن سے لوگ ان کے مداح ہیں، بچپن سے لوگ ان کی تعریفیں کرتے آئے، پیدائش سے لے کر نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کا ایسی زبان، پلیت زبان ہو جس کی زبان سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط لفظ نکلا ہو، ورنہ سب تعریفیں کرتے تھے، کافر تک تعریفیں کرتے تھے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر کافر اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اتنا اعتبار، ایسے شخص کو آپ پر نبی بنا، ایسی ذات کو آپ پر نبی بنا کر بھیجا کہ پہلے سے آپ اس کو جانتے ہو، بچپن سے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے پلے بڑے ہیں، ان کی عادات، ان کے اخلاق سے، ان کی سچائی سے آپ واقف ہو کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ، جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہوا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس سے پہلے ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی آدمی لشکر آ رہا ہے، آپ پر حملہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو تصدیق کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ آپ کے صادق اور امین ہونے کے گن گائے جاتے تھے۔ ایسا نبی
آپ پر جو ہے نا اللہ نے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، جس کو سمجھنا بھی آپ پر آسان ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہیں، اچانک کوئی ایسا نیا آدمی آ جائے جس کی ہم زبان بھی نہ سمجھتے ہوں، یا زبان تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے طور طریقے، اس کے اخلاق آداب سے ہم واقف نہیں ہیں، تو سیٹلمنٹ میں وقت لگ جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ ہے جو آپ پہلے سے ان کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے ان کی ساری زندگی ہے، اور صرف ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورا عرب ان کے گنگار ہے، صداقت اور امانت میں مشہور ہے پورے عرب کے اندر۔ ایسا بڑا نبی، ایسا اخلاق والا نبی، کتنا بڑا احسان ہے ہم پر اللہ کا۔ اور اللہ احسان جتلانے، مقصد کیا ہے جتلانے کا؟ کہ نبی کی عظمت دل میں ہو، نبی کی عظمت دل میں آ جائے۔ جس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، وہ کس زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کس زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ کہ اللہ نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، مجھ سے حضور تو کہتی سے اس بارے میں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے، اعمال کے اندر بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی دل کے اندر۔ ورنہ اللہ کی محبت والا یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، حدیث کا مفہوم ہے، اور جس نے محبت کی مجھ سے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو ہوں گے، کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی چاہتے ہو، اپنی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی۔ خیر، پھر آگے اس کی بحث چلتی ہے کہ نبی کا کام کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، 4 نشانی ہے نبی کی، آیات پڑھ کے سناتا ہے قرآن کی۔ تو چونکہ صحابہ اہل زبان ہیں، جو بظاہر الفاظ ہیں، جس کی جو ظاہری معنی ہے وہ بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور جو بالکل واضح الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ یزکیہم، شرک میں، کفر میں، عداوت میں، دشمنی میں، نافرمانی میں مبتلا لوگوں کو ان گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ یخرجونہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے، اندھیرے سے، گمراہی سے، ظلم سے، شرک سے، ان چیزوں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے احکامات ان کو سکھاتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اللہ کے احکامات ان کو سکھاتا ہے، کہ اس کتاب کے جو مسائل ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ اور والحکمہ، اور عقل اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو مجھے ایک آدمی ہے، وہ مثال دیتے ہیں نا بندر کی، کہ ایک بندر تھا، تو اس نے ایک بندے نے بندر سے بڑی اچھی دوستی کی ہوئی تھی، تو کہیں گیا سیر کرنے کے لیے، تو بندر کو بھی ساتھ لے گیا۔ اب کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اب بندر جو ہے نا اس کی مطلب رکھوالی کر رہا تھا، دیکھ تو ایک مکھی بار بار آ کے اس کے ناک میں بیٹھی، بندر اس کو ہانک رہا ہے، پھر آ کے بیٹھی، اس کو غصہ چڑھا، تو ساتھ اس نے جو ہے چونکہ اپنے حفاظت کے لیے خنجر بھی رکھتے تھے، تو اس نے اپنے جو آپ کو جو اس کو مالک نے خنجر جہاں بھی رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ جب وہ نکالا اور دے مارا اس کے ناک میں۔ اب بظاہر وہ اپنی طرف سے مکھی کو مار رہا تھا، لیکن اس کا ناک کٹ گیا۔ کو ایسی چیزوں سے، بے عقل چیزوں سے محبت کرو گے تو پھر یہی ہوگا، نقصان ہوگا۔ آج مسلمان بھی اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر، اپنے رہنما کافروں کو جب مانتا ہے تو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، خود ناک کٹوا کے ذلیل ہو کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا رہبر و رہنما تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی، دانائی کی باتیں سکھاتے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو نہ خود کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے، اپنا بھی نقصان نہیں، دوسرے کو بھی نقصان سے بچانا، حکمت و دانائی سے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، یہ اللہ نے سمجھ سکھائی ہے، عقل سکھائی ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کو کہو کہ بیٹا نماز پڑھو، اب حکمت بصیرت کے ساتھ پیار محبت سے آپ اس کو سمجھاؤ گے، ایک نہ ایک دن سمجھ جائے گا۔ لیکن آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کو کہو کہ نماز پڑھو، وہ ایک صاحب تھے نا، تو وہ نئے جو انہوں نے تھوڑا بہت کوئی دین سیکھا، دینداروں سے تھوڑا سا پالا پڑا، تو گھر جا کے جو ہے نا اپنی گھر والی کو کہا کہ داڑھی رکھو، اس نے کہا جی میں نہیں رکھتی، اس کو لگانا شروع کر دیا۔ اب جھگڑا ہوا، لوگوں نے کہا بھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں اس کو کہہ رہا ہوں سنت نہیں رکھنی ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل، اس کو ان کی سنت ہوتی نہیں، یہ سنت آپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو کہا کو یعلمہ الکتاب والحکمہ، حکمت کی باتیں، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کس کو کیسے دین سمجھانا ہے، یہ ساری باتیں آقا نامدار یہ حدیث میں آپ کو ملیں گی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں صحابہ۔ کہاں پر غیرت کھانی ہے؟ جن جگہوں پر ہمیں غیرت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہم غیرت کرتے نہیں، اور جن جگہوں پر غیرت نہیں کرنی ہوتی ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی غیرت کا سوال ہے جی، کیا شادی وہ کبھی جو ایونٹ آ جاتا ہے شادی کا یا خوشی کا، تو اس میں جو ہے نا وہ کئی نافرمانی کرتے ہیں۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا دیا ہی مال ہی اللہ کے نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو؟ نہیں جی کیا کریں جی، غیرت کا ناک کا سوال ہے، اور ناک کٹ رہی ہے تمہاری، بن نہیں رہی، یہ تمہاری ناسمجھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کے بڑے بڑے وہ سردار بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور اٹھا کے کھانا، دوسرے صاحب نے کہا کہ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو لہرا کے کھڑے نہیں ہو گئے۔ فَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یہ آنے والی قیامت تک آنے والی امت کے لیے سبق چھوڑ کے گئے کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان بیوقوف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، ان کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقے پر چل رہے ہو ان بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، دین پر کیسے چلنا ہے، کس اعتبار سے، کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ بعض اوقات ذرا سختی، جہاں پر آدمی کہتے ہیں نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ وہاں پر جو دین کا اگر برائی کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ جی جی جی، دین دبا ہوا مذہب نہیں ہے۔ تو اس لیے کہاں پر کیسے بات کرنی ہے، کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، نقصان سے کیسے بچنا ہے، یہ حکمت کی باتیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلا کر کے ان کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام اور آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اگر ہوشیار بندہ سمجھتے ہو کہ میں ہوشیاری والی زندگی گزاروں، نقصان سے بچ کر زندگی گزاروں، اس کے لیے آپ کو سیرت پڑھنی پڑے گی، حیات الصحابہ پڑھنی پڑے گی، صحابہ کی زندگی پڑھنی پڑے گی، اور حیات الصحابہ کے نام پر 3 جلدوں میں مستقل ایک کتاب موجود ہے، اس میں تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ چاہتے ہو کہ میں کامیاب زندگی گزاروں تو کامیاب زندگی دنیا کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کامیاب ترین انسان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو چاہتے ہو کہ ہم بھی کامیاب زندگی گزاریں تو پھر ان کی زندگی کو پڑھ کر، جب تک پڑھیں گے نہیں سمجھ کیسے آئے گی، پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی، ان کے مطابق زندگی گزارو، دیکھو کیسے کامیاب زندگی۔ اور پھر کہا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہاں ایمان لانے سے پہلے یہ سارے لوگ انتہائی گمراہی، کھلی گمراہی میں پڑے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس گمراہی سے، اس ظلمت سے، اس اندھیروں سے ان کو نکال کر ایمان کی روشنی کے اندر لائے، ان کو دانائی کی باتیں بتلائیں، حکمت کی باتیں بتائیں، زندگی گزارنا سکھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہم نے تو دین میں آ کر، اسلام میں آ کر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا لیا، ورنہ عمر کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی۔ ہاں اسلام لے آئے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے انسان۔
آج کل بہت سارے ناسا مجھے کہتے ہیں، کوئی دیندار ہو اس کے متعلق کوئی پوچھ لے، کہتے ہیں یار اس کو کیا پتا کیسے زندگی گزارنا، ان کو کیا پتا، ان لوگوں کو کیا سمجھ، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بہت اچھا پتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کہنا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، اللہ کے نافرمان جیسا یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کا کام کیا ہے؟ 4 آیتیں پڑھ کے سنانا، حکمت کی، اور ان کو جو ہے وہ پاک کرنا گناہوں سے، شرک سے، عداوت سے، اور ان کو کتاب سکھانا اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانا. جب آدمی یہ سیکھتا ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. اگلی آیت کا کافی ہو چکا ہے، اگلی آیت کو انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کر لیں گے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، 4 کا کام ہے نبی کے 4 کا، یتلو علیہم آیاتہ، کتاب آیات پڑھ کے سنانا ان کو، ویزکیہم، ان کو پاک کرنا، ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھانا، والحکمہ، اور کام کی باتیں، حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تو اس سے پہلے صریح واضح گمراہی میں مبتلا تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي الكريم محمد. جزاك الله.